मासूम जमात सबक नंबर 14 आखिरी गुलाम। सबक नंबर 14 आखिरी गुलाम। इस सबक के मुसन्निफ हैं माखूज। पहली बात, अल्लामा इकबाल को बचपन में भेड़ पालने का बहुत शौक था। एक दिन उनके उस्ताद मौलवी मेर हुसैन सबक पढ़ा रहे थे। इकबाल के हाथों में भेड़ देखकर उन्होंने गुस्से से कहा, तुझे इन भेड़ों को हाथ में थामे रखने से क्या मजा आता है? इकबाल जरबस्ता बोले, हजरत इसे हाथ में लेकर तो देखिए। उससे पहले कि मेर हुसैन आगे बढ़ाकर भेड़ को लेते, उनके हाथों से लेते, इकबाल ने भेड़ छोड़ दिया। बचपन में छोटी मोटी शरारतें करना बच्चों की फितरत है। आमतौर पर ये भी बात मशहूर है कि शौक और शरीर बच्चे नेक और ज़हीन होते हैं। वो शरारतें तो करते हैं, मगर जब किसी को मुसीबत में देखते हैं तो फौरन मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरी गुलाब भी एक ऐसे ही लड़की की कहानी है जो छोटी छोटी शरारतें करता, मगर जब वक्त आता है तो अपनी ज़हनत से एक ऐसा काम करता है जिससे एक खातून को नई जिंदगी मिल जाती है। यूँ तो अयाज चेहरे से निहायत मासूम नजर आता, मगर शरारत का पुतला। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। गर्ज अपनी नई नई शरारतों से सबको तंग करता। उसका महबूब मशगला था। ख़ास तौर पर पड़ोस में रहने वाली नसीबा दादी को तो वो अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी उनकी छत पर पतंगबाजी करता तो कभी उनके आंगन के दरख्तों पर चढ़कर कैरियाँ और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडे लेकर बड़बड़ाती रगड़ाती हुई पीछे दौड़ती तो उन्हें ठेंगा दिखाकर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी। उनके शौहर का इंतकाल हुए मद्दत हो चुकी थी। उनका एक बेटा था जो अपने बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया था। एक दिन मालूम के मुताबिक अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान की छत पर चढ़कर उधम मचा रहा था, लेकिन आज दादी की डांट नहीं सुनाई दी और ना डांट लेकर आई। उसके बाद अयाज ने उनके पेड़ पर चढ़कर कई कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले, तब भी दादी ने खबर ना ली। इसे बड़ी हैरत हुई। अचानक उसकी नज़र सदर दरवाजे की तरफ उठ गई, जहाँ सुबह का अखबार और दूध की बोतल जूत के तू रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी कहीं बाहर तो नहीं गई, मगर बाहर जाती तो सदर दरवाजे पर फकल पड़ा होता, तो फिर यकीनन कुछ गड़बड़ है। इसने अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ नहीं आई, शायद वो घर में नहीं है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालूम कर आता हूँ। दादी के डंडे से बचना इरफान ने याद दिलाया। अयाज मकान के पिछवाड़े पहुँचा। पिछला दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो दीवार पर चढ़कर सहन में उतरा। जो ही घर में दाखिल हुआ, उसे एक कमरे से किसी के घरेने की आवाज़ आई। वो लपक कर इस कमरे में गया। क्या देखता है कि नसीबा दादी पलंग पर कंबल ओढ़े गड़ा पड़ी है। करीब पहुंचकर उसने आवाज़ दी, दादी। दादी ने आंखें खोलकर अयाज को हैरत से देखा।
آپ بیمار ہیں؟ ایاز نے نرمی سے پوچھا۔ ایاز کی ہمدردی پا کر انہیں تسلی ہوئی۔ انہوں نے کراتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، کل سے شدید بخار ہے۔ دادی کی یہ حالت دیکھ کر ایاز اپنی ساری شرارتیں بھول گیا اور جلدی سے بولا، کوئی بات نہیں، آپ گھبرائیے نہیں، میں ابھی ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ اس نے صدر دروازہ کھولا، عرفان کو اندر بلایا اور کہا، تم ذرا دادی کو دیکھو، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر پہنچا اور مٹی کی کولکر توڑ کر پیسے نکالے۔ کل 325 روپے تھے۔ اتنی رقم ڈاکٹر کی فیس اور دوا کے لیے کافی نہیں ہے، اس نے سوچا اور دوڑتا ہوا قریب کے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اسے دادی کی بیماری کا حال سنایا اور اپنے ساتھ لے کر گھر چلنے کے لیے کہا۔ ڈاکٹر راضی ہو گیا۔ ڈاکٹر نے دادی کا معائنہ کیا، اسے ایک انجیکشن دیا اور کچھ دوائیاں لکھ کر دیے۔ ڈاکٹر نے بتایا، دادی کو نمونیا ہو گیا ہے، آج کا علاج اور دیکھ بھال ضروری ہے۔ ایاز نے ڈاکٹر کی فیس ادا کی اور بازار سے دوائیاں لے کے آیا۔ ایاز اور عرفان اسکول سے چھٹ کر روزانہ دادی کے پاس جاتے، انہیں دوا پلاتے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کر دادی کا جی بہلاتے۔ اس دوران ایاز نے دیکھا کہ دادی کی نظریں بار بار کھڑکی کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ کھڑکی سے آنگن میں کھڑے گلاب کے پودے اور ان پر کھلے ہوئے سرخ گلاب کا پھول نظر آتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر نصیبہ دادی بڑبڑانے لگتی ہیں، یہ موسم کی آخری گلاب ہے۔ ایک دن ایاز نے پوچھا، کیا بڑبڑا رہی ہو دادی؟ وہ چونک پڑی، پھر بولی، بیٹا وہ گلاب دیکھ رہے ہو نا، یہ اس موسم کا آخری گلاب ہے، ایک ایک کر کر سب جھڑتے ہیں۔ جانے کیوں مجھے محسوس ہوتا ہے جب یہ سارے پھول جھڑ جائیں گے تو میری زندگی کا چراغ بھی کھل جائے گا۔ ایسا مت کہیے دادی، آپ اچھی ہو جائیں گی، ایاز نے تسلی دی۔ آپ کو وہم ہو گیا ہے دادی، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ عرفان نے لقمہ دیا۔ ایاز اور عرفان اگرچہ دادی کی دل جوئی میں لگے ہوئے تھے، لیکن ایاز کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اس کی نظریں بھی بار بار اس سرخ گلابوں کی طرف اٹھ جاتی۔ واقعی ایک ایک کر کر پھول جھڑتے جا رہے تھے۔ نصیبہ دادی روزانہ گلاب کے پھولوں کو حسرت سے دیکھتی رہی۔ دونوں بچوں اپنی محسوس باتوں سے ان کی وہم کو دور کرنے کی کوشش کرتے، مگر دادی کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر ایک پودا جب آخری رہ گیا تھا تب ایاز نے کہا، دیکھیے دادی، اس پھول کے جھڑنے تک آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہم نے اللہ میاں سے خوب دعا مانگی ہے، آپ اپنے دل سے وہم نکال دیجیے۔ بچوں نے محبت بھری باتیں سن کر دادی کا دل بھر آیا۔ بچوں جذبات کے مارے وہ آگے کچھ نہ کہہ سکے۔ روزانہ صبح دادی کھڑکی کی طرف نظر ڈالتی تو
اس آخری گلاب کو مسکراتے ہوئے پاتی۔ اس مسکراتے ہوئے پھول کو دیکھ کر دادی کے جل ہوئے دل میں جیتنے کی امنگ جاگنے لگی۔ دھیرے دھیرے ان کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ وہ سرخ گلاب مسکرا کر ان کا حوصلہ بڑھاتا اور دونوں بچوں کو پیار بھری باتیں ان کا دل بہلاتی۔ دادی جلدی ہی صحت یاب ہو گئی۔ ایک دن صبح نصیبہ دادی اٹھ کر لکڑی ٹھیکتی ہوئی باغ میں گئی تاکہ اس گلاب کا شکریہ ادا کر سکے جس نے انہیں جینے کا حوصلہ دیا تھا۔ مگر یہ کیا؟ انہوں نے قریب پہنچ کر دیکھا کہ وہ پلاسٹک تو نکلی گلاب تھا جس بڑی صفائی کے ساتھ شاخ پر اس طرح باندھ دیا تھا کہ دور سے بالکل اصلی لگتا۔ دادی سمجھ گئی یہ ایاز کی شرارت ہے، مگر کسی انوکھی اور پیاری شرارت۔ ان کا دل جذبات سے بھر گیا، آنکھوں میں تشکرے کے آنسو امنگ گئے اور ہونٹوں پر ایک شفیق مسکراہٹ کھلے۔ ان کی زبان سے بے ساخت نکلا، شیطان کہیں کا، کوئی نہیں جانتا کہ اس چھوٹے سے فقیر میں ایاز کے لیے دادی کی کتنی دعائیں پوشیدہ ہیں۔ اب یہ سبق کے معنی و اشارات ہم دیکھیں گے۔ محبوب، پسندیدہ، معلوم کے مطابق، ہمیشہ کی طرح، صدر دروازہ، داخلی دروازہ، کولنک، مٹی یا پلاسٹک کا چھوٹی ڈبے نما برتن جس میں بچے پیسے جمع کرتے ہیں، زندگی کا چراغ کھل ہونا، موت آ جانا، معائنہ کرنا، بچ پانا، لقمہ دینا، بیچ میں بولنا، امنگ، خواہش، صحت یاب ہونا، بیماری کے بعد تندرست ہونا، تشکری، شکر، شفیق، شفقت، محبت بھری، بے ساخت، اچانک۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر پریس کریں۔